کچھ عرض کروں اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا عالیہ صاحبہ شاہدہ کا، جنہوں نے اس کتاب کو انٹروڈیوس کروایا میرے لیے. اور اس طرح جب آپ کسی پہ کوئی کتاب تھوپ دیتے ہیں تو لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور جب آپ کو ریویو پیش کرنا ہوتا ہے تو آپ بہت غور سے پڑھتے ہیں، چونکہ آپ نے کیا پڑھا وہ آپ کو لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. تو یہ اس کتاب کا جو تعارف ہوا اس کے حوالے سے میں ایک بہت ہی اچھی صفت اور ایک بہت ہی اچھی عادت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، جو شاہدہ صاحبہ سے ہم سیکھتے رہیں کہ ان کے پاس جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے وہ شیئر کرتی ہیں. بہت خوبی کی بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی کوئی اچھی چیز ہو، خاص طور پر علم کے حوالے سے، تو اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے. انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی شیئر کی ہیں، اور اس طریقے سے علم کی باتیں جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں. اسی حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ شیئر کرنے کے کتنے فائدے ہیں، اور شیئر کرتے ہوئے آپ اچھی باتیں خود آپ کو نہیں معلوم ہوتی کہ آپ وہ باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کے 2-3 مقالے دیکھنے کا مجھے موقع ملا جو حال ہی میں آپ نے دیا ہے. یوم الطلاق نام کے ایک آرٹیکل ہے، اور چترال میں جماعت خانہ کی تاریخ پر ایک مقالہ ہے، اور چترال میں شادی بیاہ کے مسائل کے بارے میں ایک مقالہ ہے. اس میں ایک مقالہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھی محنت کی ہے، ایک مقالہ جو چترال میں جماعت خانہ کی تعمیر کے اور تاریخ کے حوالے سے تھا. اس میں کافی اچھی باتیں اور کافی انفارمیشن حاصل ہوئی. اس کے ساتھ دعا کی پرانی دعا جو آپ پڑھا کرتے تھے، جو ہم بھی یہاں سندھی زبان میں پڑھتے تھے، اس کی ایک فوٹو کاپی بھی منسلک ہے. مجھے پتہ نہیں کس نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، مجھے نام یاد نہیں. ہاتھ اونچا کریں آپ اگر ہیں یہاں، تو نہیں ہے. تو ان کے پاس جو یہ پرانی دعا کی کتاب کا نسخہ موجود تھا، اس کی فوٹو کاپی انہوں نے ساتھ میں لگائی ہے کہ یہ دعا ہم پڑھتے تھے، جو یہاں ہمارے لیے ایک بہت اچھی معلومات ہے، اور وہ ایک تاریخی دستاویز ہے جو شاید ان کو اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب اس کو شیئر کیا ہے، ان کے پاس جو تھا تحریر میں لائے اور دوسروں کو دکھایا. تو دعا کے ٹیکسٹ پہ جو ہم کام کرتے ہیں کہ صدیوں سے ہماری دعا کا جو متن ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوا ہے، اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکسٹ ہے کہ اب تک ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ چترال میں یہ نئی دعا نافذ ہونے سے پہلے لوگ کیا پڑھتے تھے. اور یہ دیکھ کر بڑی حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی کہ کس طریقے سے وہ سندھی دعا پڑھتے تھے، اور اس کو اردو میں لکھا ہے مگر کوشش کر کے کتنے صحت کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے. اب یہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ دعا کے ٹیکسٹ پہ کام کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہوگا. تو جب ہم شیئر کرتے ہیں معلومات، تو ہمارے پاس جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے ہم پہ شکرانے کا جو ایک حق ہوتا ہے وہ حق ہم ادا کرتے ہیں. عام طور پر ہم اچھی چیزیں اپنی ذات تک محدود رکھنا پسند کرتے ہیں، مگر علم کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دو انفارمیشن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ براہ راست اس سے آپ کا اتنا تعلق نہ ہو، لیکن یہ انسٹیٹیوشن لیول کی انفارمیشن ہے، جماعتی لیول کی ہے، جس سے آگاہ ہونا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، فائدہ مند ہے، تاکہ آپ معلوم کر سکیں کیا کچھ ہو رہا ہے. شاید وہ کسی ڈپارٹمنٹل لیول پہ آپ تک یہ انفارمیشن نہ پہنچے، اس لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ طریقہ بورڈ میں ہمارا جو اسائنمنٹ ہے اس کا ایک پہلو تحریر کی صورت میں آپ کے سامنے منظر عام پر آتا رہا ہے. وہ گنانوں کے تراجم ہے جو گنان پینل کے حوالے سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے، وہ گنانوں کی تعلیم ہے. مولانا حاضر امام کی ہدایات کی روشنی میں اور طریقہ بورڈ کے جو انٹرنیشنل
کانفرنسز ہوئی ہے، ان میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے نتائج کی روشنی میں گنانوں کو ان کے آتھینٹک الفاظ کے ساتھ اور آتھینٹک روایتی سروں کے ساتھ جماعتوں میں سکھانے کے لیے نیشنل طریقہ بورڈ لیول پر ہم مین پاور تیار کر رہے ہیں. جو یہاں اطرب میں ان کی کلاس چلتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اسلام آباد اور پشاور تک اس گنان کی وہاں ٹریننگ ہوئی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں چترال کے بچے ہیں جو پشاور جیسی جگہ میں گنان پڑھتے ہیں. نیشنل طریقہ بورڈ لیول پر اس کو ہم اطرب گنان کلاس اور اطرب گنان گروپ کہتے ہیں. ابھی تک اس کے جو سینئر بچے ہیں انہوں نے 350 گنان تقریباً سیکھ لیے ہیں، اور اس کو ہم ریکارڈ بھی کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور ابھی تک 32 کیسٹ اس کی ریکارڈ ہوئی ہے، جس میں تقریباً 350 گنان ریکارڈ ہوئے ہیں، اور 600 سے زیادہ گنان ہے. اور ہمارا پروگرام یہ ہے کہ یہ تمام گنان اور جو گرنتھ ہے بڑے گنان ان کو بھی ایک وقت ریکارڈ میں لے آئے، تاکہ یہ سارا گنان لٹریچر جو ہے نہ صرف کتابی صورت میں ہو بلکہ وہ ریکارڈ کی صورت میں بھی ہو کہ آپ جب بھی اس کو ریفر کرنا چاہیں وہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سے چند لوگوں کو پتا ہے حال ہی میں ہم نے تسبیحات کی ایک کیسٹ ریکارڈ کی ہے، جو 1 گھنٹے کی تسبیح ہے، 1 گھنٹے کی عبادت ہے. صرف اس میں شروع میں گنان کا ایک پارٹ ہے، اس کے بعد وہ تمام تسبیحات ہیں جو ہم مختلف مواقع پر اور روزانہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جماعت خانوں میں پڑھتے ہیں. اس کیسٹ کے جو فائدے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات گانے سننے کی بجائے آدمی تسبیح سنے. لوگوں کو تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تو کم سے کم سننے کا تو وقت ملے. اس کا ایک فائدہ یہ ہے. اور جماعتوں کے لیے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تسبیحات کے تلفظ اور اس کے معنی کو جماعت میں بار بار سمجھانے کے باوجود وہ جماعتوں کے ذہنوں میں نہیں آتا، تو اس حوالے سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. اور ذکر اور عبادت کا جو پھیلاؤ جماعت میں ہونا چاہیے اس میں اس کی مدد ملتی ہے، تو آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ادنا سی کوشش ہم نے کی ہے، اگرچہ ہمارے پاس اطرب گنان گروپ میں اس کی ایکسپرٹیز تو موجود نہیں، مگر ناردرن ایریا، چترال اور ہمارے دوسری ٹریڈیشن ہیں، ان ٹریڈیشنز کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے. وہ مناقب کی ایک کیسٹ ہم نے بنائی ہے جس میں تعارف ہے، 5 مناقب ترجمے کے ساتھ ہیں. اس کے بہتر جج آپ ہیں کہ آپ خود سن کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں نے قصیدے پڑھنے میں کس حد تک اپنا حق ادا کیا ہے، اور آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو ساؤتھ کی جماعت ہے وہ کیا کر سکتی ہے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور آج کے اس کتاب کے ساتھ ساتھ 2 اور کتابوں کا میں سرسری حوالہ بھی دیتا ہوا جاؤں گا، جو اسی کتاب کے اس میں جو متن ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو فلیور ہے، اس کا جو میسج ہے، اسی سے ملتی جلتی وہ 2 کتابیں ہیں جو میں جس کا انٹروڈکشن آپ کو دوں گا. آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے. مجھے مولانا وحید الدین خان کو پہلی مرتبہ اس کتاب کے ذریعے سے پڑھنے کا موقع ملا. سچی بات یہ ہے کہ میں عام طور پر کسی بھی مولانا کی کتاب پڑھنے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ مولانا لگا ہوتا ہے تو میں یہ امپریشن لیتا ہوں کہ وہ ایک ٹریڈیشنلسٹ قسم کا شخص ہوگا جو قرآن حدیث سے باہر نکل کر عقل کی بات نہیں کرے گا. یہ امپریشن نارملی رہا ہے، اور عام طور پر پبلک میں بھی یہ امپریشن ہے کہ آپ کسی مولانا سے عام طور پر کوئی جدید یا انٹلیکچوئل قسم کی بات کی توقع کم ہی رکھ سکتے ہیں. تو جب یہ کتاب شاہدہ نے مجھے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، جب میں نے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی روایتی مولانا نہیں ہے، مگر ان کی جو کتاب، ان کا جو ایٹ لیسٹ ایک کتاب دیکھ کر جو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی سوچ میں کافی جدت ہے. آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ ان کی اور بھی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس کا مطالعہ کیا ہوگا. ان کی جو اور کتابیں طریقہ بورڈ میں ہے تقریباً 40 کے قریب، شاید آپ کے پاس بھی یہ سب کتابیں آ گئی ہوں گی. اگر نہیں ہو اور آپ مناسب سمجھتے ہیں تو منگوا سکتے ہیں. میں صرف ان کے نام پڑھ جاتا ہوں جو اکبر نے مجھے دیا. راز حیات، اللہ اکبر، مذہب اور جدید چیلنج، دین کامل،
मजमुआ मकालात जिल्द अव्वल दुवम और सिवम अर्रब्बानिया अहिया इस्लाम ज़लज़ला क़यामत राह अमल कारवान मिल्लत सच्चा रास्ता और हकीकत की तलाश अल इस्लाम कुरान का मतलूब इंसान इस्लाम दौर जदीद का खालिक इस्लाम और असर हाजिर ज़ुहूर इस्लाम इस्लामी ज़िंदगी अक़लियात इस्लाम ईमानी ताकत इस्लामी दावत तारुफ़ इस्लाम बाग़ जन्नत इस्लाम दीन फितरत दीन क्या है तारीख़ का सबक तबलीगी तहरीक तजदीद दीन इस्लाम 15वीं सदी में नारे जहन्नम पैगंबर इनकलाब मोहसन आज़म खातून इस्लाम अज़मत कुरान फ़िक्र इस्लामी इल्म जदीद का चैलेंज मज़हब और साइंस दीनी तालीम अज़मत कुरान डायरी क़यादत नामा और किताब ज़िंदगी। ये लिस्ट आप अकबर से हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें कि अपने पास इसकी रिकॉर्ड रखें। वैसे बेहतर तरीका यही है कि किसी भी ऑथर के बारे में कुछ कहने से पहले उनका तमाम पस मंज़र और उनकी तमाम तहरीरों का मुताला होना चाहिए, और मैं चाह रहा था कि ऐसा ही हो, मगर इतना वक्त नहीं था कि 40 किताबें पढ़ने के बाद मैं आपसे बात करता। तो फिलहाल एक ही किताब मेरे सामने है और उसी को सामने रखते हुए कुछ मैं बात करूंगा। इस किताब में जो कुछ इन्होंने कहने की कोशिश की है उसको एक पैराग्राफ में उन्होंने खुद ने बयान किया है कि दुनिया में जब किसी को कुछ मिलता है तो अपनी सलाहियत की बिना पर मिलता है, इसी तरह जब किसी से कुछ छीनता है तो खुद अपनी ही कोताही की बिना पर छीनता है। इस दुनिया में अगर कुछ लोग महरूमी का शिकार हो जाएं तो उन्हें चाहिए कि वो दूसरों की शिकायत करने में अपना वक्त ज़ाया न करें, बल्कि खुद अपने अंदर उसके असबाब तलाश करें और उसके मुताबिक अपनी अमली जिद्दोजहद का नक्शा बनाएं। ये इनका मैसेज है कि जो महरूमी का शिकार अगर आप हो रहे हैं तो उसमें किसी का भी कसूर नहीं है, आप उसके असबाब तलाश करें। यानी एक लिहाज से मेरिटोक्रेसी का जो प्रोसेस है उसकी तरफ इशारा है कि जिसमें सलाहियत है, काबिलियत है, खूबियां हैं, उन्हें अपने वक्त पे मकाम मिलता है, बाकी किसी के हाथ से कुछ छिन जाता है तो उनकी अपनी कोताही होगी। तो बजाय किसी और को कोसने के अपने अंदर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। इस किताब का वैसे कोई मुस्तकिल उन्वान नहीं, कोई फलसफा नहीं इसके अंदर। इसमें छोटे छोटे वाकयात हैं, ऐसे वाकयात जो आमतौर पे हम अखबारात में पढ़ते हैं, और उन खबरों की रोशनी में, उन वाकयात की रोशनी में उसमें से कुछ सबक हासिल किया जाता है जिन्हें जिंदगी पर हम जिनका इतलाक करके उससे कुछ नसीहत लेते हैं और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे वाकयात जो हैं वैसे हम बगैर नोटिस लिए इन्हें गुजर जाने देते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के लिए इनमें कुछ सबक और कुछ नसीहत होती हैं। जिन दो किताबों का मैं हवाला और आपको देना चाह रहा था उनमें से एक जो है वो चिकन सूप फॉर द सोल है, वो इंग्लिश में किताब है। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, रूह के लिए चिकन सूप। चिकन सूप तो आप पीते हैं ना, लेकिन वो चिकन सूप रूह के लिए है। और इस सीरीज की चंद किताबें हैं जो इसमें उन्होंने रूह के लिए इसी किस्म की चिकन सूप का पहला प्याला और दूसरा प्याला और तीसरे प्याले के तौर पर हमको पिलाने की कोशिश की है। उसका भी जो उन्वान है वो यही है, जिद्दोजहद, लोगों के साथ बर्ताव किस तरह हो, मोहब्बत, मुश्किलात का मुकाबला किस तरह किया जाए। इस पर मबनी 101 वाकयात हैं पहले जिल्द में, और भी बहुत जिल्दें इनके हैं, और वो वाकयात तमाम सही वाकयात हैं। उन्होंने कहा कि आप मालूम करना चाहें तो जिन जिन के साथ ये वाकयात पेश आए हैं उनका नाम पता तक आपको दे सकते हैं कि आप खुद उनसे लिखकर इसकी तस्दीक करवा लें। वाकयात बड़े सादा, बड़े मामूली हैं, मगर उनमें से जैसे कि जिंदगी को गुजारने की जो कुछ खूबसूरत छोटे छोटे लम्हात होते हैं जिन्हें हम आमतौर पर वैसे ही गुजर जाने देते हैं, उनका कहना है कि उन्हीं में से हम जिंदगी गुजारने का सबक हासिल करते हैं। आमतौर पर कहते हैं कि इंसान जो
खुशी के पीछे या मसरत के पीछे, शादमानी के पीछे भागता है, वो इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के जहन में शायद कोई ऐसा तस्वर है कि खुशी या मसरत कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज है कि जिन्हें हम कोई बहुत मेहनत, मुशक्कत और जद्दोजहद के बाद जाके हासिल कर सकते हैं। जबकि हम खुशी की तलाश में वो छोटी छोटी खुशियां जो हमारे जिंदगी में हमें मुयस्सर आती है, हम उनको ठुकराते जाते हैं, नजरअंदाज करते जाते हैं। हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि यही वो खुशियां हैं कि जिनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। मसलन कोई शख्स ये समझता है कि वो नामो नमूद हासिल हो जाए तो उसमें उसे खुशी हासिल होगी, और वो नामो नमूद हासिल करने के लिए वो इंसानी रिश्तों की कदर नहीं करता, मतलब दोस्ती की कदर नहीं करता, फैमिली लाइफ की कदर नहीं करता, अपने माहौल के इर्द गिर्द जो खूबसूरतियां हैं उसे देखने की तरफ ध्यान नहीं देता। हालांकि यही वो चीजें हैं जिनमें हकीकी तौर पर उसके लिए खुशहालियां, उसके लिए मुसरतें पिन्हा है, मगर वो मुसरत किसी और चीज को समझते हुए उनकी तरफ भागता है, और ये इन छोटी छोटी चीजों में जो खुशियां पिन्हा है उन्हें नजरअंदाज करता है। तो इसी किस्म की वो किताब है। और दूसरी किताब जो है, जिस पर कुछ तफसीली बात मैं करूंगा क्योंकि उन्वान इसी से मुतल्लिक है, वो है व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। शाहिदा साहिबा ने इस पे एक रिव्यू लिखा है जो शायद आपको तकसीम करेंगी। अखबार में भी इनका ये रिव्यू छप चुका है एक मकाले की सूरत में, कि जब अच्छे लोगों के साथ बुरे वाकयात पेश आते हैं, उसका पूरा आर्ग्यूमेंट जो है वो ये है कि अच्छा इंसान दुखी क्यों होता है। चलो बुरा इंसान तो दुखी होता है, उसको सजा मिलती है, मगर नेक आदमी जब दुनिया में परेशान होता है, एक नेक इंसान पे जब बुरे वाकयात पेश आते हैं, उसे जब बुराइयों का सामना करना पड़ता है, तो उससे हम किस तरह समझें और किस तरह उसका हल निकालें, या किसी को हम अपनी जात को या दूसरे को हम किस तरह कायल करें कि वे ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दानिशमंदी है। आखिर में कुछ बातें हम इन किताबों के बारे में करेंगे। ये जो किताब है और इस किस्म की किताबें हैं, उनके जरिया मतलब हम वाइजीन क्या फायदा उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद इनमें से बेशतर चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम हू बहू एज इट इज जमात में कम्युनिकेट न कर सके। इनमें जो वाकयात दिए जाते हैं, जो बातें इनमें आई, शायद सब के सब हमने पढ़ा, भाई मैंने हदीस पढ़ी, तशरीह के साथ जमात को सुना दिया, ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ फिलॉसफी हमें मिलती है, जिंदगी को देखने के कुछ नए जाविये मिलते हैं, मगर जिस तरह जाती तौर पे मैंने महसूस किया वो ये कि हम किसी और को इससे कोई फायदा पहुंचा सके या ना पहुंचा सके वो और बात है, मगर कम से कम अपनी जात में एक तब्दीली, मुस्बत तब्दीली पैदा करने में ऐसी किताबें बहुत मौसर होती हैं। कम से कम हम में से हर एक को वो वाकयात पेश आते हैं जो इनमें दरपेश है, और हम किस तरह उनको रिएक्ट करते हैं, किस तरह हमारा रद्द अमल होता है उनके मुकाबले में, उससे उसका दारोमदार होता है कि हम उस काम में किस हद तक कामयाब होंगे। तो कम से कम अपनी जिंदगी को संवारने में, हमारे मैनर्स को संवारने में, जिंदगी में जिस तरह हम चल रहे हैं, हमारा नस्बुल ऐन और उस नस्बुल ऐन तक पहुंचने के लिए राह को तयन करना और उस राह में पेश आने वाले दुश्वारियों का कबल अज वक्त अंदाजा कर लेना और उसके मुताबिक कदम उठाना, ये जो अमल है ये हमें इन बातों से सीखने का मौका मिलता है। इस किताब की जो तरतीब उन्होंने दी है उसमें कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनको उन्होंने सफ़हात हिकमत का नाम दिया है, और जिसमें एक सफ़े पर एक वाकया है। सफ़हात हिकमत में एक ही सफ़े पर एक ही वाकया है और उनमें जो नसीहत थी वो उन्होंने बयान की है। जो उसका दूसरा हिस्सा है वो औराक हिकमत है, जिनमें 1.5 से 2 सफ़ात का एक वाकया है, उनमें जो नसीहतें हैं वो इन्होंने बयान की है। और आखिर में मज़ामीन हिकमत है, जिनमें 2 सफ़ात से ज्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल कुछ बातें हैं और उसकी वजाहत की है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका कोई मुस्तकिल उन्वान नहीं है इस किताब का, मगर अलग अलग चीजें इसमें बयान की गई हैं। इनकी इस किताब को पढ़ने से कम मुझे यह अंदाजा हुआ कि ये जापान से बहुत मुतासिर हैं। जापान से क्यों मुतासिर है? बार बार वो जापानियों की मिसाल बहुत देते हैं
اور جاپانیوں کی مثال اس حوالے سے دیتے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے جاپانیوں کی ترقی ایک مثال ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل تباہ ہونے والا ایک ملک، جس کے ملک کا کانسٹیٹیوشن بھی امریکہ کے ڈکٹیٹ کرنے پر لکھوایا گیا تھا کہ اس ملک کا دستور کیا ہو، وہ بھی فاتح قوم نے آ کر اس کو ڈکٹیٹ کیا تھا کہ تمہارے قوم کا کانسٹیٹیوشن یہ ہونا چاہیے. تو ایک مفتو قوم، ہتھیار ڈالنے والی قوم، ذلیل ہونے والی قوم 40-50 سال کے اندر ایک سپر پاور سے آگے نکل جائے تو اس کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی. یہ مثال انہوں نے بار بار لی ہے کہ آپ اپنے نصیب پہ رونے کی بجائے جد و جہد کے میدان میں جائیں، اور اگر دشمن نے آپ کو ایک میدان میں شکست دی ہے تو آپ دوسرے میدان میں شکست دیں. اگر امریکہ نے ان کو ہتھیاروں کے میدان میں شکست دی تو انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں آج امریکہ کو شکست دینے کے راستے پر ہے، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ دوسرے سپر پاور سے کافی آگے نکل گئے. تو بار بار جو ہے وہ جاپانیوں کا حوالہ بہت دیتے ہیں. اس کتاب کی کچھ باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. انہوں نے پختگی کا ذکر کیا ہے، میچورٹی. کسی بھی پرابلم، کسی بھی مسئلے کے درپیش ہونے پر ہماری راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی صورت میں ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آیا ہمارے وجود میں سنجیدگی، متانت اور پختگی ہے، یا ہم عمر میں کافی بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے واقعات پر بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پختگی، بہت سی کی باتیں جو ہے وہ انگلش کتابوں سے لی گئی ہے، اس کا انگلش متن بھی انہوں نے دیا ہے اور ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی دیا ہے. تو انہوں نے ایک رائٹر کے حوالے سے کہا ہے کہ پختگی، میچورٹی، بھئی انسان اپنے عقل کے لحاظ سے پختہ ہے کہ نہیں، وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بتایا کہ پختگی یہ ہے کہ آدمی غصہ پر قابو پالے اور اختلاف کو تشدد اور تخریب کے بغیر حل کر سکے. پختگی برداشت کا نام ہے. یہ آمادگی کہ دیر طلب فائدے کے لیے وقتی خوشی کو ترک کر دیا جائے. بعض اوقات چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کمپرومائز کو کرنے سے آپ ایک طویل المیعاد فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اکثر ہم کیا ہوتا ہے کہ جو زود حاصل چیز ہوتی ہے اسی پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ہمیں یہ ملے، اور ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے جو دور رس اور دیر پا نتائج ہوتے ہیں ان سے ہم گریز کر جاتے ہیں. پختگی دراصل ثابت قدمی ہے، رکاوٹوں کے باوجود منصوبہ کی تکمیل کے لیے اپنی محنت کو جاری رکھنا. میرے خیال سے ہم پر بھی اس کا بڑا اطلاق ہوتا ہے کہ ہم جب بھی اپنے پروفیشن کے حوالے سے، اپنے کام کاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مسائل، رکاوٹیں، پرابلم، بھائی یہاں سے تعاون نہیں ملتا، یہاں سے کام نہیں ہوتا، یہاں ریکگنیشن نہیں ملتا، یہاں یہ ہوتا ہے، وہاں وہ ہوتا ہے. عام طور پر وہ مایوس کن باتیں ہوتی ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے نصب العین کو، گول کو سامنے رکھتے ہوئے، ایم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھنا، یہ بھی میچورٹی کی نشانی ہے. پختگی بے غرضی ہے، دوسروں کی ضرورتوں میں ان کے کام آنا. پختگی اس استعداد کا نام ہے کہ ناخوشگواری اور مایوسی کا سامنا کسی تلخی کے بغیر کیا جائے. پختگی انکساری ہے. ایک پختہ انسان یہ کہنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں غلطی پر تھا. اگر ہم نے غلطی کی ہے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے اور وقت ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، تو پختہ انسان کبھی بھی اس سے کتراتا نہیں ہے. وہ بہت ہی واضح طور پر کہتا ہے کہ سوری، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئی واز رانگ. میں نے جو سوچا تھا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، اور اب جو ہونا چاہیے وہ درست ہونا چاہیے. اور جب وہ صحیح ثابت ہو جائے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ بات میں نے تمہیں پہلے بتا دی تھی. اگر میں غلطی پر تھا تو میں کہتا ہوں کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط فیصلہ کیا تھا.
لیکن اگر میں کہہ رہا تھا کہ ایک بات صحیح ہے، آپ آج نہیں مان رہے تھے، کئی سالوں کے بعد آپ نے قبول کیا کہ ہاں میں صحیح تھا، اس وقت پختہ انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں صحیح ہوں۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بولے بغیر لوگ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ پختگی کا مطلب ہے قابل اعتماد اور ایماندار ہونا، اپنے وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا۔ پختگی اس صلاحیت کا نام ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ اس پرامن طور پر رہ سکیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ان چیزوں کے ساتھ ہم پرامن طور پہ رہ سکیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ عام طور پر ہم اپنے کام کاج کے لیے ایک ایسا ماحول چاہتے ہیں جو ہماری پسند کا ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک ہماری پسند کا ماحول نہ ہو تب تک ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی، تو کیا ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہیں کہ بھئی ماحول سازگار ہو تب میں کام کروں گا، اور جب ماحول سازگار ہو تب شاید میں دنیا سے گزر چکا ہوں گا؟ تو پختگی ان کا کہنا ہے کہ ہم حالات کو، ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم فوری طور پہ نہیں بدل سکتے، تو ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کے جو ارشادات ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ حالات کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ سمجھوتا کریں تاکہ آپ پرامن طور پر اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں، بجائے اس کے کہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق آپ ڈھالنے کی کوشش کریں اور اس سے حالات سے آپ کا تصادم ہو جائے۔ تو اس تصادم کو کس طرح ایوائڈ کرنا، اس کے بارے میں کافی پر حکمت بات ہے اس میں۔ تو میچورٹی ایک بہت ہی اہم خوبی ہے، خاص طور پر ہم جو علماء کرام ہیں، ہم میں میچورٹی کی جتنی ضرورت ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، شاید کسی اور میں نہیں، کیونکہ اپنے عہدے کے لحاظ سے، اپنے پیشے کے لحاظ سے اور جماعت کے درمیان ہماری ذمہ داریاں، جو جماعت کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ میچورٹی اور پختگی کا تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے، جن کا ثبوت ضرور دینا چاہیے۔ انہوں نے ایک خاتون کی مثال دی ہے، اس کا عنوان ہے محنت کے ذریعے۔ بپسی سدھوا ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہے، ان کے کہنے کے مطابق کہ وہ پارسی خاتون ہے جو لاہور میں رہتی تھی، آج کل امریکہ میں۔ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی، وہ ایک یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہیں، اور ان کی جو انگریزی کتابیں ہیں وہ دنیا میں بہت مشہور ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بپسی سدھوا کی رسمی تعلیم بالکل نہیں ہوئی۔ وہ ایک یونیورسٹی میں تعلیم دے رہی ہیں اور ان کی انگریزی کتابیں مشہور ہیں دنیا میں، ان کی کوئی رسمی تعلیم نہیں ہوئی۔ وہ اپنے وطن لاہور کے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہی تھی کہ ان کو پولیو کی بیماری ہو گئی۔ ان کے والدین نے ان کے لیے باضابطہ تعلیم کو ناممکن سمجھ کر اس کو اسکول سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ ٹیوٹر کے ذریعے اپنے گھر پر پڑھنے لگی، مگر ٹیوٹر کا سلسلہ بھی بہت زیادہ دن تک جاری نہیں رہ سکا۔ بپسی سدھوا کا شوق ان کا رہنما تھا۔ وہ خود پڑھنے لگی، ہر وقت انگریزی کتابیں پڑھتی تھی۔ اپنے الفاظ میں وہ کبھی سیر نہ ہونے والی قاری بن گئی تھی۔ کتابیں لکھتی رہی، مقالے لکھتی رہے اور ان کو اخبارات میں ڈالنے کے لیے بھیجتی رہی، مگر ہر مضمون کے جواب میں ان کو صرف ریجیکشن سلپ آتا تھا کہ سوری، آپ کا مقالہ نہیں چھپ سکتا۔ ان کی پہلی کتاب کا مسودہ 8 سال تک ان کی الماری میں پڑا ہوا گرد آلود ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان پر مایوسی کے دورے پڑنے لگے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ آخرکار حالات بدلے، ان کے مضامین باہر کے میگزینوں میں چھپنے لگے۔ اب وہ عالمی سطح پر پڑھی جانے والی انگریزی رائٹر بن چکی ہے۔
रस्मी डिग्री न होने के बावजूद अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में तख्लीकी तहरीर क्रिएटिव राइटिंग का मजमून पढ़ा रही है। रस्मी तालीम नहीं होने के बावजूद वह प्रोफेसर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत का जज्बा है, अपने काम से लगन है, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेशन, यानी जो काम उसे करना है वो काम जुनून के हद तक उसके अंदर भूत बन के सवार हो गया और कि उसको सिवाय अपने उस काम के कुछ और नजर नहीं आता, तो उसके लिए दुनिया में कहीं ना कहीं से राह जरूर निकल आती है। तो मेहनत के नताइज निकलने में वक्त लगता है, लेकिन उसका नतीजा जरूर सामने आता है। और कुरान की जबान में आप बार बार सुनते रहे हैं कि इन्नल्लाह ला यज़ीउ अज्रुल मोमिनीन, खुदा कभी किसी मोमिन का जो उसका अजर है